بسم الله الرحمن الرحيم. عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ تمہارے کمزور لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے دیا جاتا ہے۔ دوستو، معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو رزق مل رہا ہے طاقتور طبقے کو، مالدار طبقے کو بھی جو رزق مل رہا ہے اور ان کی جو معاملات میں مدد ہو رہی ہے، یہ ضعفاء اور کمزور لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اس کی وجہ سمجھ لیجئے۔ جو طاقتور آدمی ہے، جو مالی اعتبار سے مضبوط آدمی ہے، وہ جب دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کی دعا میں اس کا کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ یار میرے پاس یہ سبب حاصل ہے تو میں سبب اختیار کروں گا اور کام ہو جائے گا۔ تو اسباب پر اس کی نظر رہتی ہے دعا کے اندر بھی۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے یقیناً جن کی نظر اسباب کے ہوتے ہوئے بھی خالص اللہ کی ذات پر ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کی نظر خالص اللہ پر ہوتی ہے۔ وہ جب بھی دعا مانگتے ہیں پوری آہوزاری کے ساتھ مانگتے ہیں، خالص اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اسباب تو ہے ہی نہیں جن پر ان کی نظر ہو۔ تو ان کی خالص دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت مالدار طبقے کو بھی رزق دیتے ہیں، مالدار طبقے کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کی مالی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے کسی بھی کمزور شخص کو دیکھ کے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، چونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے مالدار لوگوں کو اور پورے معاشرے کو رزق بھی یہ دیا جا رہا ہے اور ان کی مدد بھی کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔